الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کی نشانیاں ہوں گی اور چہرے فک ہوں گے، سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، اور جہنم میں پکڑ پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ہم ہدایت ہو جائیں۔ یہ جہنم کے بارے میں اللہ نے خبردار کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے تاکہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو ان سے توبہ کریں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، انہیں کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ، گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھو اوندھے منہ گھسیٹے جا رہے ہیں، بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، پھر زنجیروں میں جو بھاگنے والے ان کو جکڑا جا رہا ہے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ فرمائیں گے ان کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اور اتنی بڑی زنجیریں جو 70 ہاتھ لمبے ہیں، یعنی ایسے جکڑو جو ادھر ادھر ہل نہ سکیں۔ یہ اس لیے کہ جو ہے تو انہیں جہنم میں ڈال دو، یہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اس بڑے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ اس آیت میں بھی فرماتے ہیں ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ اب تو یقین آ گیا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ پھریں گے اس جہنم میں اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ اب جہنم میں کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی بھی ہوگا، اور جہنم میں آگ بھی ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہوگی۔ ان میں سے ادھر سے نکالو ادھر لگاؤ، ادھر نکالو ادھر لگاؤ۔ بڑا عذاب ہے، بڑی تکلیف ہے، اللہ معاف کرے۔ جہنم کی آگ کتنی تیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو طالب نے نبی کی بڑی خدمتیں کی، بڑا خیال کیا، اور نبی پر بڑے احسانات کیے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آخر میں بھی نبی نے فرمایا کہ چچا جان صرف کلمہ پڑھو، میں سنوں تاکہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں۔ چچا نے کہا بیٹا میں تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں لوگ کہیں گے کہ آخر میں ڈر کر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ مجھے پتہ ہے آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، میں کلمہ پڑھ کے آپ کے دل کو ٹھنڈا کرتا، لیکن میں نہیں پڑھتا تاکہ باپ دادا کا دین رسوا نہ ہو جائے، عورتیں مجھ پر نہ ہنسیں۔ اخترت النار علی العار، میں نے جہنم کو قبول کیا تانوں سے، تاکہ تانے نہ لگیں، جہنم ملے تو پرواہ نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس کو مجھ پر احسانات کرنے کی وجہ سے ہلکا عذاب ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ صرف جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔
جب جہنم کی جوتیاں اس کے پاؤں میں پہنائی جائیں گی، نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ یہ جوتیاں اتنی گرم ہوں گی کہ سارا بدن تو گرم ہو جائے گا، جو دماغ کا مغز ہے وہ بھی ابلنے لگے گا، اتنی جہنم کی آگ تیز ہے۔ تو اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر کہیں گے اب جہنم میں پھرو، اس میں ادھر ادھر، اور کھولتے ہوئے پانی میں پھرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب دینے سے ڈرا، اس کی تیاری کر لی، حساب کتاب کی تیاری کر لی، اپنے رب کو راضی کیا، نیکیاں کی، رب کا خوف دل میں رکھا، تو اللہ فرماتے ہیں اسے ایک جنت کے بجائے 2 جنت دیے جائیں گے، جنتان۔ ایک وہ جنتی عام جنتی ہے جس کو ایک جنت یعنی ایک بڑا باغ ملے گا، اور دوسرا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ان کو 2 جنت دیے جائیں گے۔ جنت وہ ہے جس میں ہر قسم کی نعمت ہو، ہر قسم کا آرام ہو، ہر قسم کا سکون ہو، ہر قسم کا امن ہو، اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کو دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب جنت کی جب نعمتیں بیان کی جائیں گی، کچھ نعمتیں یہاں ہیں، کچھ نعمتیں اور آیات میں بیان ہوئی ہیں، جو انشاءاللہ جو یہاں نعمتیں ہیں وہ بعد میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔